السلام علیکم معزز ساتھیوں، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اگر میں آج بات ایسے شروع کروں کہ یہ دنیا ایک پاگل خانہ ہے اور ہم سب اس میں موجود قیدی ہیں تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ شاید برا لگے تو، لیکن یہی ہمارا موضوع ہے اور ہمارے بڑا ہی ایک کمال کا ڈرامہ جو گرین انٹرٹینمنٹ ٹی وی نظریات کو ہماری معاشرہ آج بھی قبول نہیں کرتا۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر اس کو ہم ایک نارمل سطح پہ دیکھیں تو نفسیاتی امراض کو آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت عجیب نظروں سے دیکھا اور بات کی جاتی ہے۔ نفسیاتی مریضوں کو سمپل پلین ورڈز میں بہت آسانی سے پاگل کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ نفسیاتی الجھنیں، ڈپریشن، انزائٹی، ذہنی تناؤ، انتشار، نا امیدی، بے چینی، اضطراب، نیند کا نہ آنا اور بہت سارے اور چیزیں جو ہیں، یہ پاگل پن جو ہے اس سے بہت ہٹکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایک تو نفسیاتی الجھنوں، بیماریوں، تکلیفوں کو اس میں ایڈریس کیا گیا ہے، اس لیے شاید ناظرین لوگوں کو مشکل آ رہی ہے کہ ہم اس کو ابھی تک ہم جذب نہیں کر سکے، اپنے اندر انہیل نہیں کر سکے کہ ہاں ایسی جیسے کسی بھی انسان کو فلو، بخار، نزلہ، زکام، کھانسی، پیٹ میں درد، گردوں کا مسئلہ، کوئی بھی سر درد ہو گیا، کوئی بھی تکلیف ہو تو ہم فوراً ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں۔ اسی طرح ذہنی امراض، نفسیاتی الجھنیں بھی آپ سے دوا اور دعا اور ساتھ میں علاج مانگتی ہیں۔ اس بات کو تسلیم کر لیں گے تو یقینی طور پہ ہم بہت سی الجھنوں سے بچ جائیں گے۔ اس جدید دور کا انسان، یقین مانیے، صرف پاکستان ہی نہیں، ساری دنیا میں بہت سی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ گورے یا ویسٹ کے لوگ ہم سے پہلے اس بات کو سمجھ گئے اور وہ ان چیزوں کو باقاعدہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر علاج کرتے ہیں، اور وقت پہ انہوں نے بہت سے ریہیبلیٹیشن سینٹرز اور کیئر سینٹرز اور بہت سی ایسے اسائلمز بنا رکھے ہیں اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ ایک دو ڈراموں کا ذکر میں خاص طور پہ کر رہا ہوں یہاں پہ۔ ایک تو ساتھیوں یہی ہو گیا پاگل خانہ، جو کہ گرین انٹرٹینمنٹ پہ آتا ہے 4 دن 9 سے 10 بجے کے ٹائم سلاٹ میں، اور مال کے پروڈکشنز دیکھتے رہے ہیں۔ یا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ کراچی سے ڈرامہ پھر دوبارہ لاہور اور اسلام آباد اور دوسرے شہروں میں اور پرانے اداکار، ہدایت کار اور نئے رائٹرز گرین ٹی وی کے تھرو دوبارہ سے ان ہو رہے ہیں، اور یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ کچھ میڈیا کے لوگوں کو فارمولا ڈرامے چل رہے تھے، ہم ہو گیا، اے آر وائی وغیرہ، اور ان کے ڈرامے آپ ابھی دیکھ لیں اتنے ہی بے تکے اور بے معنی ہیں، چاہے وہ میں ڈرامہ تھا اے آر وائی کا، چاہے بنس روڈ کی رومیو جولیٹ ہے، کیسے بچگانہ فضول ڈرامے ہیں۔ یا آپ اس کو دیکھ لیجئے، ہم ٹی وی پہ نمک حرام دیکھ لیجئے، عشق مرشد دیکھ لیجئے، اور باقی جو ہے اس قابل بھی نہیں کہ ان کا نام لیا جائے ان ڈراموں کے۔ اور جیو کا کم تھوڑا سا شاید اس بات کو محسوس کر رہا ہے، کر چکا ہے کہ اب مقابلہ سخت ہے، اس لیے وہاں پہ ہمیں جنت سے آگے بھی دیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں خی جیسا کمال ڈرامہ بھی مل رہا ہے۔ تو بہرحال بات ہم کر رہے ہیں پاگل خانہ کی، جو کہ ایک تو نفسیاتی الجھنوں کو اجاگر کر کے ناظرین کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور کیا خوب طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہر کردار اپنی جگہ بہت باکمال کام کر رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے سٹینڈ اپ گرل کی۔ اب ان دونوں کی مماثلت کیا ہے؟ ایک تو دونوں گرین ٹی وی کے ڈرامے ہیں، جو کہ اس وقت میرے حساب سے، بلکہ بہت سے سینسٹیو ویورز کے حساب سے، اور جو ان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ڈرامے اور جو پی ٹی وی کا سنہرا دور یاد کرتے ہیں، یہ دونوں ہی ٹاپ لسٹ ڈرامے ہیں۔ تو اور پاگل خانہ کی جہاں تک بات ہو جائے تو ساتھیوں، اس ڈرامہ میں جو obsessive compulsive disorder ہے، او سی ڈی، ریلیشن شپ او سی ڈی، جو کہ نور صبا، جو کہ اتفاق کی بات ہے کہ صبا قمر ہی بہت خوبصورت طریقے سے ادا کر رہی ہیں اس کردار کو۔ ریلیشن شپ obsessive compulsive disorder ہے، اور او سی ڈی کی ذکر ہم نے بہت سنا، پڑھا، اور اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ تو کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ہم بہت سے ہمارے لوگ، ہم اپنے رشتوں میں، اپنی زندگیوں میں، ہم دوسرے لوگوں کو، کئی لوگوں پہ بہت حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہم obsessed ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہمارے جو سو کالڈ ہمارے جو کرتا دھرتا ہمارے ملک و قوم کے بنے ہوئے ہیں، مسیحا اور رہنما بنے ہوئے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے آبسیشن نہیں بن جاتے؟ ہم ان کے لیے جھوٹ، گالی گلوچ، برا بھلا میڈیا، سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو لان تان اور مارنے پیٹنے پہ بھی آ جاتے ہیں، اور جبکہ وہ لوگ اپنے آرام سے مفادات سیاسی، معاشی، معاشرتی ان کو لے کے چل رہے ہیں۔ بائی پولر ڈس آرڈرز کیا بہت جو دکھایا جا رہا ہے اس میں ڈرامے میں، کیا یہ بہت کامن نہیں ہے؟ ہم ایک دم سے، ہم بحیثیت معاشرہ، بحیثیت فرد، ہم
جو عزت شان مرتبے کا مالک ہے، جو کسی مقام و مرتبے کا مالک ہے، دولت و حیثیت رکھتا ہے، چاہے وہ 2 نمبر نقلی جعلی کالے دھن سے کمایا ہو، جس کے گھر میں گاڑیاں لمبی لمبی قطاریں ہوں گی، جس کے آگے پیچھے پروٹوکول ہوگا، جس کے بڑے بڑے عالیشان بنگلے محل ہوں گے، اس کو سب جھک کے سلام کرتے ہیں، کوئی اس سے نہیں پوچھتا، اس کے سامنے سب جی حضوری اور ایک دم سے بشاشت اور خوشی کے ساتھ اس کے ذکر ہوگا۔ لیکن جہاں پہ بات ہوگی کیا کہتے ہیں کسی غریب کی، کسی مڈل کلاس کی، کسی ہینڈ ٹو ماؤتھ انسان کی، وہاں اس کے ساتھ رویہ ہم سب کا، معاشرے کا بدل جائے گا۔ تو یہ تضاد، یہ بائی پولر ڈس آرڈر، اس کو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری معاشرتی بائی پولر ڈس آرڈر ہے، سوشل ڈس آرڈر، اور یہ انسانوں کے ساتھ بھی ہے اور پورے معاشرے میں بھی پھیلا ہوا ہے۔ اسکیزوفرینیا، شیزوفرینیا جسے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایلیوژنز ہوتے ہیں، آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں، آپ کو لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ تو ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے اپنے لیڈران اور سیاسی رہنماؤں کو ہم بڑے آسانی سے ہم اس میں ڈال سکتے ہیں کہ ان کو اس طرح ان کو اندھیر نگری میں رکھا جاتا ہے ان کے ارد گرد خوش آمدیوں نے، کہ ان کو لگتا ہے کہ ملک کے خدا داد پاکستان میں سب بہترین کام ہو رہا ہے، سب اس رہنما کی، اس حکمران کی واہ واہ کار میں مصروف ہیں، سب اس سے بہت خوش ہیں، اور وہ اس ایلیوژن میں، اس ڈیلیوژن میں، اس کیفیت میں رہنا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ سب ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ جو کہیں گے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ تو یہ کیفیات ہم دیکھتے ہیں، ڈپریشن، اینزائٹی، ذہنی تناؤ اور غصہ اور انتشار اور خودکشی کا رجحان کتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ کیا ہم اس کو روز دیکھ نہیں رہے، سن نہیں رہے ہم میڈیا، سوشل میڈیا پہ؟ کیا یہ کیفیات عام لوگوں پہ نہیں ہے؟ یہ کچھ مخصوص لوگوں کے ساتھ ہم اس کو ٹیگ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، اور اس میں یہ ڈرامہ پاگل خانہ ساتھیوں غور کریں گے۔ پہلی قصے اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو آپ کو ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور پیچھے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ورلڈ بینک، IMF کا کیا کردار ہے ہمارے ملک و قوم پہ، اور پاگل خانہ ایک علامت ہے ملک پاکستان کی، ہمارے ملک کی، کہ کس طرح ہم لوگوں کو پاگل بے وقوف بنایا جا رہا ہے، کس طرح ہم لوگوں کو جھوٹے باتوں میں الجھا کے ہم لوگوں کو کیسے آپس میں پھنسا دیا ہے، اور ہم مشکلوں اور الجھنوں کا شکار ہیں، معاشرتی، گھریلو، پیشہ ورانہ، ہر طرح کی مشکلات کا شکار ہیں، اور ہم پہ راج کرنے والے مزید راج کرتے جا رہے ہیں، مزید خوش و خرم اور خوشحال ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کہاں سے قرض اتریں گے، سود ملک پہ جو چڑھ گیا ہے، ملک و قوم پہ کیسے مہنگائی کہاں پہ عروج پہ چلی گئی۔ ان کو اس بات بلز اتنے جو بھر بھر کے آ رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگ اپنی خود آگ لگا رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، مشکلات میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، قتل و غارت اتنا بڑھ گیا۔ کیا ہمارے حکمرانوں، ہمارے لیڈروں جو کہ سو کالڈ نئے پاکستان، کوئی کسی کا کوئی بن کے آتے ہیں اور بات کرتے ہیں، ان کو احساس ہے؟ نہیں۔ تو پاگل خانہ 2 سطح پہ دیکھنے والا ڈرامہ ہے، باہر لگ رہا، اس کو ضرور دیکھیے۔ اسٹینڈ اپ گرل کی بات کریں، اسٹینڈ اپ گرل ایک بہت خوبصورت، دلچسپ، بہت خوشگوار ڈرامہ بھی ہے، اور بہت خوبصورت اس میں باتوں کی تلقین ہے جو کبھی PTV کے سنہرے دور میں ہوا کرتی تھیں، کہ محبتیں کیسے بانٹنے سے بڑھتی ہیں، آسانیاں بانٹنے سے، تقسیم کرنے سے بڑھتی ہیں، جو اشفاق مرحوم کا فلسفہ تھا۔ اور تو وہ جو خان صاحب کا گھر ہے، وہ جو زارا کے نانا کا پورا گھر ہے، جو اس کا ننھال ہے، وہ غربت بھی ہے، افلاس بھی ہے، تنگی بھی ہے، بھوک بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ خوش رہتے ہیں، صبر و قناعت سے رہتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، منفی نہیں کردار، کوئی منفی سوچ نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی، کوئی بھیانک روپ نہیں ہے کہ، اور نہ ہی کوئی دو رخے چہرے ہیں۔ محبتیں بتایا گیا ہے کہ انسان میں صبر و قناعت ہو، شکر گزاری ہو رب تعالیٰ کی، تو وہ کم میں بھی اس کو بہت پڑ جاتا ہے، اور اگر آپس میں محبتیں ہوں، خلوص ہو، توجہ ہو، دوسروں کی قدر ہو، اور انسانی رشتوں کی اہمیت ہو، اقدار کی اہمیت ہو، اور رشتوں کو بچانے کی کوشش میں انسان مصروف رہیں، تو وہ ایک ہر چیز، مال و متاع، ساری یہ دولت، حیثیت، مرتبہ کے نہ ہونے کے باوجود بھی انسان بہت خوش اور بہت مطمئن اور بہت خوبصورت زندگی ہو سکتی ہے۔ اور اچھے کی توقع اور دعا اور کوشش تو اس کا حق نہ اللہ تعالیٰ چھینتا ہے انسان سے، بلکہ اس کا حکم ہے، اور نہ کوئی معاشرہ اس کے بارے میں کہتا ہے۔ تو اور پھر اتنا خوبصورتی سے بنت ہے اس ڈرامے کی، لاہور کی اندرون شہر کا پورا کلچر بہت بہترین خوبصورت طریقے سے، اور جو ان کی آپس میں جگت بازی ہے، ان کے گھر میں جگتے ہیں، جو سہیل احمد صاحب کا کیا شاندار مزدار کردار ہم جیون نگر کے بعد دوبارہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں، پھر سارے جو ماموں بنے ہوئے ہیں زارا کے، ممانیہ، خالہ، راجو کا کردار،
سب کردار اپنی جگہ نگینے کی طرح فٹ ہے، حتیٰ کہ دانیال ظفر نے بھی کافی بہتر ایکٹنگ کر لی، باوجود سے کہ وہ نیا ہے اور اس سے توقع نہیں تھی، بہرحال اس کو بھی ڈائریکٹر نے کام کروا لیا، اور بہت برجستہ جملے، فکرے اور بہت بہترین ڈائریکشن، ایکٹنگ اور رائٹنگ ہے. تو یہ خوبی ہے اس ڈرامہ کی، تو یقینی طور پہ اس کو ہم پذیرائی ملنی چاہیے. تو ساتھیوں، اگر آپ نے یہ ڈراماز نہیں فالو کیے، پاگل خانہ، اسٹینڈ اپ گرل اور خئی، تو ان کو آپ یوٹیوب پہ پہلی ایک ساتھ سے شروع کر دیجئے. یہ واقعی ورتھ واچنگ ہے. بے شک جانے جہاں، روانس روڈ کی رومیو جولیٹ، عشق مرشد جیسے بے تک کے بچگانہ اور جو سوچ اور عقل سے پرے ماورا جو ڈرامے ہیں، ان کو بے شک تیرے بن کی طرح پرے کر دیجئے. بہت شکریہ. اپنا فیڈ بیک دیجئے گا، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. آپ کو اور بہت سی پسندیدہ ویڈیوز ملیں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.